شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک تو یہ والا معاملہ کہ فضل الرحمان صاحب کے اگر ووٹ سیکیور کر بھی لیتی ہے گورنمنٹ, اس میں کامیاب ہو جاتی ہے, تب بھی 3 ووٹوں کا ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحران رہے گا, وہ اگر پورے ہوں گے تو پھر ہی معاملات آگے بڑھیں گے. ایک تو اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. دوسرا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ کی آزادی, عابد زبیری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, حامد خان صاحب بھی موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کو آپ سلب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ کیوں اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں؟ کیونکہ ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, ایک ایسے وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلوں پر بہت ساری ریزرویشن تھی گورنمنٹ کو بھی, اس کے بعد یہ معاملات شروع ہوئے. جی شکریہ آمنہ. میرے خیال میں بہت ساری باتیں تو ہمارے تینوں معزز پینلسٹ کر چکے ہیں. میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا ڈائریکٹلی JUIF کے رول کے اوپر. میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام اس وقت ٹیکنیکلی اپنا ویٹ جو ہے وہ شو کر رہی ہے. اس میں بے شک دیکھیں سینٹ کے اندر اگر حکومت جمعیت علماء اسلام کو راضی کر لیتی ہے تو ایک ووٹ اگر ANP کا ہوتا ہے تو پھر میرے خیال میں سینٹ کے اندر تو ان کو پرابلم نہیں ہوگی اس امینڈمنٹ کو پاس کرنے میں. ہاں, قومی اسمبلی کے اندر اگر JUIF جو ہے سپورٹ بھی کرتی ہے, اس کے باوجود ان کو 3 ممبرز کی کمی آئے گی, اور یہ میرے خیال میں ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کیوں ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہمیں ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. ذرا مجھے بات کرنے دیجیے گا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آپ نے ATC کورٹس بنائی, آپ نے فیملی کورٹس آپ کے الگ سسٹم کے اندر کام کری, ہر ایک الگ الگ نیب کی کورٹس ہے. کیا ادھر الگ معاملات حل ہوئے جو کانسٹیٹیوشنل معاملات ہمارے حل ہوں گے؟ اس میں میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کی ریزرویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے آپ کو آل پاورفل کانسٹیٹیوشنل معاملات کے اندر کر کے اپنی مرضی کی ججز بٹھا کے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتی. یہ ایک بہت بڑا لوگوں کا جو ہے وہ تحفظ ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, میرے خیال میں آج تک ہمارے جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنے وہ 3-4 ہزار دہشت گرد تھے جن کو آج تک وہ سزائیں نہ دے سکی. تو آپ کو ایسی کورٹس بنانے کا کیا فائدہ ہوگا کہ وہ کیسز آج تک پینڈنسی. سب سے بڑا جو پاکستان کا نقصان ہوا وہ دہشت گردی کی وجہ سے ہوا. ایسے دہشت گرد آج بھی ان کے ٹرائلز نہیں ہو رہے. آپ نے ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا, ہائی کورٹ میں ان کو دوبارہ جو ہے ریلیف دے دی, اور آج تک وہ سزائیں جو ہے وہ ان کی ایگزیکیوشن نہیں ہو سکی جو کہ ملٹری کورٹس نے دی تھی. تو میرے خیال میں دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے گورنمنٹ کی اِل ول ضرور ہے. اب کیا ہے وہ تو جو آئندہ وقت ہی بتائے گا. لیکن امپورٹنٹ چیز جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں JUIF اس وقت جو گیم کر رہی ہے اس کے اندر جو میری بات ہوئی ہے JUIF کی لیڈرشپ سے, 2-3-4 بڑی چیزیں جو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو ججز کے عمر کے حوالے سے جو بات ہے, اور وہ آرٹیکل 189 سے 212 تک, اس کے اوپر JUIF کی بڑی ریزرویشنز ہے. ان کی لیڈرشپ, ٹاپ لیڈرشپ سے میری بات ہوئی ہے. دوسرا, مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے وہ گورنمنٹ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور شاید وہ ڈیمانڈ مانی بھی جائے کہ ان کی رجسٹریشن اور ان کا جو آڈٹ وغیرہ اور ان کے فائنینسز کا ہے وہ گورنمنٹ اس سے باز آئے. ایک بڑی اور ڈیمانڈ جو JUIF کے سامنے سے آ رہی ہے وہ ہے باقی لیگل معاملات کے علاوہ یہ ڈیمانڈ رکھی جا رہی ہیں, اور وہ ہے آپ کے جو گورنمنٹ جتنے انٹرسٹ بیسڈ جو سسٹم کے خلاف گورنمنٹ کی اپیلیں ان کو جو ہے وہ واپس لیں گی. تو میرے خیال میں یہ امپورٹنٹلی, ہاں ایک جو بڑا اہم ایشو ہے اس میں تھوڑا سا خبر بھی سمجھ لیں. JUIF اس بات پہ راضی ہے کہ آپ گورنمنٹ امپلائیز کی ایج کو بڑھانے پہ جو ہے وہ اعتراض نہیں کر سکتے, لیکن جوڈیشری کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں آپ اس کو الگ رکھیں گے, اور گورنمنٹ شاید اس بات پہ راضی بھی ہو رہی ہے کہ اس کو الگ رکھیں گے. اب جو ٹائمنگ کی آپ بات کریں, ابھی تک تو یہ جو لیگل پروسیجر ہے, ڈاکٹر صاحب اس پہ بہتر بات بھی کر سکتے ہیں, وہ لیگل ایکسپرٹ ہے, لیکن نہ تو یہ کیبنٹ کمیٹی میں پیش ہوا یہ آج تک یہ امینڈمنٹس, نہ CCLC میں ہوئی. پہلے ان کے پاس جائے گی, کیبنٹ اپروو کرے گی, پھر CCLC کے بعد جائے گی, اور اس کے بعد آپ اس کو ٹیبل کریں گے فار جو ہے وہ پیسج. تو اب آیا گورنمنٹ کے ہاں کیوں اتنی اِل پلاننگ تھی, وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ دیکھیں اس میں میرے خیال میں PTI کی جو کچھ لیڈرشپ ہے وہ بھی کچھ چیزوں کے اوپر کانسٹیٹیوشنلی جو کچھ سورسز سے میری بات ہوئی ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ بھی راضی ہو رہے ہیں, لیکن انہیں گورنمنٹ کی انٹینشن کے اوپر جو ہے وہ شک پڑتا ہے کہ یہ شاید اوور آل کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے تھرو جو ہے اوور آل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. باقی دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں ان کی رائے بڑی اچھی ہے اور ان کا جو انٹینشن بڑا اچھا ہے کہ لوگوں کو, جیسے کہ گورنمنٹ کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کیسز پینڈنگ ہے, تو آپ دیکھیں میرے خیال میں لاکھوں کے حساب سے تو لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹس تک کیسز پینڈنگ ہے. تو اوپر ٹاپ جوڈیشری کے اندر کیا آپ ایسا کمال کریں گے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس لوگوں کو ریلیف دیں گی؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہاں بالکل ان حکومتوں کے انٹرسٹ کو سرو کریں گی. دونوں جو پیپلز پارٹی ہے, PMLN ہے, جو وہ چیز کروانا چاہیں گے وہ اپنی مرضی کے ججز سے کروائیں گے. یہ اس میں کوئی دوسری میرے خیال میں رائے نہیں ہے.
لیکن اب وہی بات آتی ہے کہ آیا جو امینڈمنٹ واقعی لانا چاہ رہے ہیں کتنی حد تک وہ کامیاب ہوگا. جو مینگل صاحب کی بات کی بڑی اہم شہزاد صاحب نے, میرے خیال میں ہر پارٹی کوشش کرے گی, پش اپ کرے گی اس وقت گورنمنٹ کو جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر. ہاں ایک چیز جو میری نظر سے گزری ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ملٹری کورٹس کے اوپر جو بات ہوئی تھی, آرمی کورٹس کے اوپر, وہ بھی JUIF کی ایک بڑی ریزرویشن ہے کہ ان کو واپس لیا جائے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کرتی ہے. میرے خیال میں نمبر گیم سینٹ کے حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن نیشنل اسمبلی کے اندر پھر آپ کو 3 لوگ جو ہے وہ شارٹ ملیں گے اس امینڈمنٹ کو پاس کرانے میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.